باب نمبر 21، باب بيع البعير واستثناء ركوبه. اونٹ بیچ کر اس پر سواری کا استثناء کرنا۔ حدیث نمبر 4098، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكرياء عن عامر حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله. قال: بعنيه بوقية، قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایک اونٹ پر سفر کر رہے تھے جو چلتے چلتے تھک چکا تھا، تو میں نے چاہا کہ اس کو چھوڑ دوں، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا کی اور اسے مارا، تو وہ اس قدر تیز چلنے لگا، اس قدر تیز کبھی نہیں چلا تھا۔ آپ نے فرمایا: مجھے یہ ایک عقیہ میں بیچ دو۔ میں نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ مجھے بیچ دو، تو میں نے آپ کو وہ ایک عقیہ میں بیچ دیا اور میں نے اپنے گھر تک اس پر سوار ہونے کو مستثنیٰ کر لیا۔ تو میں جب گھر پہنچ گیا، آپ کے خدمت میں اونٹ لے کر حاضر ہوا تو آپ نے مجھے اس کی قیمت نقد ادا کر دی۔ پھر میں واپس پلٹا تو آپ نے میرے پیچھے آدمی بھیجا اور فرمایا: کیا تم میرے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تیرا اونٹ لینے کے لیے تمہیں کم قیمت لگائی ہے؟ اپنا اونٹ اور اپنے دراہم لے لو، وہ تیرے ہی ہیں۔ تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الاستقراض باب من اشترى بالدین وليس عنده ثمن او ليس بحضرته، حدیث نمبر 2385۔ وفی الشروط باب اذا اشترط البائع ظهر الدابة الى مکان مسمى جاز، حدیث نمبر 2718۔ وفی الجہاد باب استئذان الرجل الامام، حدیث نمبر 2967۔ وابو داود فی سننہ فی البیوع والاجارات باب فی شرط البیع، حدیث نمبر 3505۔ والترمذی فی جامعہ فی البیوع باب ما جاء فی اشتراط ظہر الدابة عند البیع، حدیث نمبر 1253۔ والنسائی فی المجتبى فی البیوع باب البیع یکون فیہ الشرط فیصح البیع والشرط، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 297 298۔ انظر التحفہ برقم 2341۔ مفردات الحدیث، نمبر 1، اراد ان یسیبہ، اسے چھوڑ دینے اور آزاد کر دینے کا ارادہ کیا۔ نمبر 2، حملانہ، اس پر سوار ہونا۔ نمبر 3، ما کستک، قیمت کم لگانا۔ فائدہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور اس کے اونٹ کے حق میں دعا فرمائی اور اسے کچوکا بھی لگایا تو آپ کی دعا اور کچوکے کی برکت سے اونٹ بہت تیز چلنے لگا، تو آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیار و محبت کا اظہار کرنے کے لیے اونٹ خریدنے کی خواہش کا اظہار فرمایا اور اس کی قیمت بھی لگا دی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے تحفہ دینے کی پیشکش کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتاً لینے پر اصرار کیا اور قیمت میں اضافہ فرماتے رہے، اس لیے اس قیمت میں بہت اختلاف واقع ہوا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک عقیہ یعنی 40 درہم کو ترجیح دی ہے کیونکہ اکثر راویوں سے یہی منقول ہے۔ آخر کار حضرت جابر رضی اللہ عنہ اونٹ فروخت کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور عرض کی کہ میں ہی اس پر سوار ہو کر مدینہ جاؤں گا اور وہیں جا کر قیمت وصول کروں گا۔ آپ نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا۔ اس حدیث سے امام احمد، امام اسحاق اور امام اوزاعی وغیرہم محدثین نے اس قسم کی شرط کے جواز پر استدلال کیا ہے، کیونکہ یہ شرط استثناء کے حکم میں ہی ہے، کیونکہ مسافت معلوم اور متعین تھی اور احناف کے موقف کے مطابق ایسی شرط لگانا جائز ہے۔ جرا بہ التعامل، لوگوں میں جس کا رواج ہو۔ تکملہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 629 635۔ اور یہ شرط ایسی ہے، نیز یہ شرط مقتضائے عقد کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کا نقصان، دھوکہ یا ظلم و زیادتی نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کے مطابق ہے جس سے اس کے مخالفین استدلال کرتے ہیں۔ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الثنیا الا ان يعلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامعلوم یا مجہول استثناء سے منع فرمایا ہے، جس کا مطلب ہوا معلوم استثناء جائز ہے۔ اس لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی شرط لگانے کے بعد آپ نے فرمایا انقرناک ظہرۃ
یا تبلغ علیہ الی اہلک کہ ہم نے تیری شرط کو قبول کر لیا، ہم تمہیں اس کی پشت پر سوار ہونے یا اس پر گھر پہنچنے کی اجازت دیتے ہیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ آپ کا مقصد سودا کرنا تھا ہی نہیں، تو یہ بات آپ کے ذہن میں تو ہو سکتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم نہ تھا۔ ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی نے اس حدیث کو تبرع اور احسان پر محمول کیا ہے، شرط تسلیم نہیں کیا۔ حالانکہ اس روایت میں شرط کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے آج کل اس پر عمل ہے، جیسا کہ خود علامہ تقی نے اعتراف کیا ہے، اس لیے حنبلی موقف کو قبول کر لینے کی تلقین کی ہے۔ تکملہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 636، حدیث نمبر 4099۔ وحدثناه علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن زكرياء عن عامر حدثني جابر بن عبد الله بمثل حديث ابن نمير۔ امام صاحب ایک اور استاد سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں۔ تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 4098، حدیث نمبر 4100۔ حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح قد أعيا ولا يكاد يسير قال فقال لي ما لبعيرك قال قلت عليل قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير قال فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد أصابته بركتك قال أفتبيعنيه فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة قال فقلت له يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ما تزوجت أبكرا أم ثيبا فقلت له تزوجت ثيبا قال أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها فقلت له يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آ ملے جبکہ میں پانی ڈھونے والے اونٹ پر سوار تھا جو تھک چکا تھا اور تقریباً چلنے سے عاجز آ چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا تمہارے اونٹ کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا وہ بیمار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہو کر اس کو ڈانٹا اور اس کے لیے دعا فرمائی، تو پھر وہ مسلسل اونٹوں کے آگے چلنے لگا۔ تو آپ نے مجھ سے پوچھا اپنے اونٹ کو کیسا پا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا بہت بہتر، اسے آپ کی برکت پہنچ چکی ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا اسے مجھے بیچو گے؟ یعنی آپ کے تکرار سے مجھے شرم محسوس ہوئی، حالانکہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی پانی لانے والا اونٹ نہ تھا۔ تو میں نے عرض کیا جی ہاں، میں نے اسے آپ کو فروخت کر دیا اس شرط پر کہ مدینہ پہنچنے تک میں اس پر سوار رہوں گا، مرحمت فرمائیے۔ تو آپ نے مجھے اجازت عنایت فرما دی۔ میں مدینہ تک لوگوں کے آگے رہا حتیٰ کہ میں اپنی منزل پر پہنچ گیا اور میرے ماموں مجھے ملے، تو انہوں نے مجھ سے اونٹ کے بارے میں پوچھا، تو میں نے اس کے بارے میں جو کچھ کیا انہیں بتا دیا۔ اس کے بارے میں انہوں نے مجھے ملامت کی، اور جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تھی، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کس سے شادی کی ہے، دوشیزہ یعنی کنواری سے یا شوہر دیدہ سے؟ تو میں نے آپ کو بتایا میں نے شوہر دیدہ سے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ تم اس سے
اٹکیلیاں کرتے وہ تم سے اٹکیلیاں کرتی۔ میں نے آپ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے والد فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، تو میں نے ناپسند کیا کہ ان کے پاس ان جیسی بیاہ کر لے آؤں جو نہ ان کو ادب سکھائے اور نہ ان کی نگہداشت کر سکے، اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کر لی تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے اور انہیں سلیقہ سکھائے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے، میں اونٹ لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گیا تو آپ نے مجھے اس کی قیمت عنایت فرمائی اور اسے بھی مجھے لوٹا دیا۔ تخریج تقدم تخریج برقم 4098۔ فائدہ، آج کل مشینی اشیاء کی خرید و فروخت میں یہ شرط لگائی جا رہی ہے کہ اتنے عرصہ تک اگر اس مشین یعنی پنکھا، فریج، کپڑے دھونے کی مشین، ایئر کنڈیشن وغیرہ میں خرابی پیدا ہوگی تو اس کی اصلاح اور درستگی یا مرمت کا ذمہ دار دکاندار ہوگا، اور اس شرط پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ اگر کسی شرط سے ایک فریق کو فائدہ پہنچتا ہے لیکن اس میں غرر، ضرر، سود یا نزاع کا خطرہ نہیں ہے تو وہ شرط صحیح ہوگی۔ علامہ تقی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فإن هذا الشرط جائز لشیوع التعامل بها، تو یہ شرط جائز ہے کیونکہ اس پر معاملہ کرنا رواج پا چکا ہے۔ تکملہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 635۔ یہ واقعہ جنگ تبوک یا غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا تھا۔ حدیث نمبر 4101۔ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتل جملي وساق الحديث بقصته، وفيه: ثم قال لي: بعني جملك هذا. قال: قلت لا بل هو لك. قال: لا بل بعنيه. قال: قلت لا بل هو لك يا رسول الله. قال: لا بل بعنيه. قال: قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها. قال: قد أخذته. فتبلغ عليه إلى المدينة. قال: فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده. قال: فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا. قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف بڑھے تو میرا اونٹ بیمار ہو گیا۔ آگے حدیث پورے واقعہ سمیت سنائی جس میں یہ بھی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اپنا یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ میں نے عرض کیا نہیں، یہ آپ کا ہی تو ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اسے مجھے بیچو۔ میں نے عرض کیا تو مجھ پر ایک آدمی کا اقیہ سونا قرضہ ہے، اس کے عوض یہ آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے اسے لے لیا تو اس پر مدینہ تک پہنچو۔ تو جب میں مدینہ پہنچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا اسے سونے کا ایک اقیہ دو اور زائد بھی دو۔ تو اس نے مجھے سونے کا اقیہ دیا اور مجھے ایک قیراط زائد دیا۔ میں نے دل میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوگا، تو وہ میرے کیسا یعنی تھیلی میں رہا حتیٰ کہ حرہ کے دن اہل شام نے وہ مجھ سے لے لیا۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الشروط باب اذا اشترط البائع ظہر الدابۃ الی مکان مسمى جاز۔ حدیث نمبر 2718۔ والنسائی فی المجتبى فی البیوع باب البیع یکون فیہ الشرط فیصح البیع ولا شرط۔ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 298 299۔ انظر التحفہ برقم 2243۔ فائدہ، حرہ کا واقعہ یزید کے دور حکومت میں 63 ہجری میں پیش آیا۔ حدیث نمبر 4102۔ حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي وساق الحديث، وقال فيه: فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: اركب بسم الله. وزاد أيضا قال: فما زال يزيدني ويقول: والله يغفر لك.
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو میرا پانی ڈھونے والا اونٹ پیچھے رہ گیا، اور مذکورہ بالا روایت بیان کی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو چوکا لگایا، پھر مجھے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر اس پر سوار ہو جا، اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے آپ مجھے زیادہ کی پیشکش کرتے رہے اور فرماتے اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ تخریج تقدم تخریجہ فی الغذاء باب استحباب نکاح البکر، حدیث نمبر 3627، حدیث نمبر 4103۔ وحدثني أبو الربيع العتكي حدثنا حماد حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري قال فنخسه فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه، فبعته منه ب5 أواق. قال قلت على أن لي ظهره إلى المدينة، قال ولك ظهره إلى المدينة. قال فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ تک پہنچے اور میرا اونٹ تھک چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچوکا لگایا تو وہ اچھل پڑا، اس کے بعد میں اس کی نکیل کھینچتا تھا تاکہ میں آپ کی بات سن سکوں، لیکن وہ میرے قابو نہیں آتا تھا یا اس کی تیزی سے بات سن نہیں سکتا تھا، تو مجھ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور فرمایا اسے مجھے بیچ دو، تو میں نے اسے آپ کو 5 عقیہ میں بیچ دیا، اور میں نے کہا اس شرط پر کہ مدینہ تک اس پر میں سوار رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ تک تم ہی اس پر سوار رہو گے۔ تو جب میں مدینہ پہنچا اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے 1 عقیہ زیادہ دیا، پھر وہ اونٹ بھی مجھے ہبہ کر دیا۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الشروط باب اذا اشترط البائع ظہر الدابۃ الى مکان مسمى جاز، حدیث نمبر 2718، انظر تحفہ برقم 2669، حدیث نمبر 4104۔ حدثنا عقبة بن مكرم العمي حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أظنه قال غازيا، واقتص الحديث وزاد فيه قال يا جابر أتوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال لك الثمن ولك الجمل، لك الثمن ولك الجمل۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے کسی سفر میں آپ کے ساتھ شریک تھا، راوی کا خیال ہے وہ جنگی سفر تھا، آگے مذکورہ بالا حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا، آپ نے فرمایا اے جابر کیا تو نے پوری قیمت وصول کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا قیمت بھی تیری اونٹ بھی تیرا، قیمت بھی تیری اونٹ بھی تیرا۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی المظالم باب من عقل بعیرہ علی البلاط او باب المسجد، حدیث نمبر 2470، وفی الجہاد والسیر باب من ضرب دابۃ غیر فی الغزو، حدیث نمبر 2861، انظر تحفہ برقم 2499، حدیث نمبر 4105۔ حدثنا عبید اللہ بن معاذ العنبری حدثنا ابی حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين. قال فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ 2 عقیہ اور 1 درہم یا 2 درہم میں خریدا، تو جب آپ یعنی مدینہ کے قریب صرار نامی جگہ پر پہنچے تو آپ کے حکم سے گائے ذبح کی گئی، سب نے اسے کھایا۔ تو جب ہم مدینہ پہنچے آپ نے مجھے مسجد میں پہنچ کر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا اور مجھے اونٹ کی قیمت تول دی اور پلڑا جھکا کر دیا۔
تخریج تقدم تخریجه في صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب تحية المسجد ركعتين وكراهية الجلوس قبل صلاتهما وإنها مشروعة في جميع الأوقات. حدیث نمبر 1653. فائدہ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے سفر سے واپسی پر مسجد میں 2 رکعت پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں پہنچ کر 2 رکعت پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے گھر پہنچنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، یہ نہیں ہے کہ ابھی گھر گئے ہی نہیں تھے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا اپنے طور پر کسی کو قیمت سے زیادہ ادا کرنا پسندیدہ ہے۔ حدیث نمبر 4106۔ حدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة أخبرنا محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير أنه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين وقال أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها۔ امام صاحب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکورہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اس میں یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ متعین قیمت پر خریدا، 2 اقیہ اور 1 درہم یا 2 درہم کا تذکرہ نہیں کیا، اور یہ ہے کہ آپ کے حکم سے گائے نہر کی گئی، پھر آپ نے اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا۔ تخریج تقدم تخریج فی صلاة المسافرین وقصرها باب استحباب تحیۃ المسجد رکعتین وکراہیۃ الجلوس قبل صلاتهما وانها مشروعۃ فی جمیع الاوقات۔ حدیث نمبر 1653۔ فائدہ، ذبح اور نحر کا لفظ ایک دوسرے کے معنی میں آ جاتے ہیں، اس لیے مذکورہ بالا روایت میں ذبح کا اور اس میں نحر کا لفظ آیا ہے۔ حدیث نمبر 4107۔ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أخذت جملك ب4 دنانير ولك ظهره إلى المدينة۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، میں نے تیرا اونٹ 4 دینار میں لے لیا اور مدینہ تک تم اس پر سوار رہو گے۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الوکالہ باب اذا وکل رجل رجلا ان یعطی شیئا ولم یبین کم یعطی فاعطى ما یتعارفہ الناس۔ حدیث نمبر 2309۔ وفی شروط باب اذا اشترط البائع ظہر الدابة الى مکان مسمى جاز۔ حدیث نمبر 2718۔ تعلیقہ انظر التحفہ برقم 2455۔